السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ناظرین، بنی اسرائیل اور اس سے پہلے کی قومیں جنہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت حق کو جھٹلایا اور انبیاء کرام علیہم السلام کو نہ صرف تکذیب کی بلکہ ان کو قتل کیا، ان بدبخت قوموں کے لیے جب انبیاء نے اللہ رب العزت کے حضور بددعا کی کے لیے ہاتھ بلند کیے تو خالق حقیقی نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کو شدید عذاب میں مبتلا کر دیا۔ کہیں ان پر پتھروں کی بارش کی تو کہیں ان پر زمین پلٹ دی۔ اس کے برعکس جب اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے مبعوث فرمایا تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بے شمار واقعات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وادی طائف میں آپ کو پتھر مار کر لہو لہان کر دیا گیا مگر آپ نے کبھی اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کی۔ مگر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 240 کے مطابق 7 ایسے بدبخت لوگ تھے جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا فرمائی تھی۔ ناظرین، وہ 7 لوگ کون تھے، ان کا قصور کیا تھا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے ان کا عبرتناک انجام کیا ہوا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوجڑی لا کر اٹھا کر لائے، اور معاذ اللہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دیں۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجڑی لے کر آیا اور دیکھتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس نے اوجڑی کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان پیٹھ میں رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ دیکھتا رہا مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں تھے اور بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لائیں اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ سے اتار پھینکا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انور اٹھایا اور 3 بار فرمایا، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بد دعا دی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو بد دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام لیا کہ اے اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط، اور 7ویں آدمی کا نام ابھی مجھے یاد نہیں آیا، لیکن ان 7 کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا فرمائی ان کے نام لیے، میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے مقام پر کنویں میں پڑا ہوا دیکھا۔ ناظرین، جن 7 لوگوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا فرمائی، ان 7 لوگوں میں سے 3 عتبہ، شیبہ اور ولید میدان بدر میں سب سے پہلے مسلمانوں کے مقابلے میں سامنے آئے اور کہنے لگے ہم سے کون لڑے گا۔ ان کی اس للکار پر مسلمانوں میں سے 3 انصاری نوجوان ان کے مقابلے کے لیے آ گئے، مگر عتبہ کہنے لگے تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصاری ہیں۔ عتبہ کہنے لگا ہم تمہارے برابر کے نہیں ہیں، ہمارے مقابلے میں مہاجرین میں سے کسی کو بھیجو، ہم اپنی قوم کے آدمیوں سے مقابلہ کریں گے۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان انصاریوں کو واپس بلایا، تینوں کو صفوں میں کھڑا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے عبیدہ ابن حارث، اے حمزہ ابن عبد المطلب، اے علی ابن طالب۔ یہ تینوں فوراً اپنی صفوں سے نکل کر سامنے آئے
ان میں حضرت عبیدہ ابن حارث زیادہ عمر کے بوڑھے انسان تھے، ان کا مقابلہ اس عتبہ بن ربیعہ سے ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ سے مقابلہ کیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک ہی وار میں ولید کا کام تمام کر دیا، اور یوں ولید اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ عبیدہ ابن حارث اور عتبہ کے درمیان کچھ دیر تک لڑائی جاری رہی، اور پھر حضرت حمزہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان دونوں کا کام تمام کر چکے تھے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کی اور عتبہ کو بھی انجام بد تک پہنچا دیا۔ ناظرین، دو بھائیوں کا آپ نے تذکرہ بچپن میں سنا ہوگا۔ دو بھائیوں نے ابو جہل پر اٹیک کیا، جن کے نام معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ نیچے گرا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا، جو اس بددعا والی حدیث کے راوی بھی ہیں۔ اس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں، وہ آپ کے قیدی تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں، امیہ بن خلف یہ جا رہا ہے۔ لوگوں نے ان کو گھیر لیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے وار کر کے اس امیہ بن خلف لعین کو جہنم رسید کر دیا، اور وہ بھی اپنے انجام بد سے ہمکنار ہوا۔ اس طرح باقی لوگ بھی میدان بدر میں قتل ہو گئے، اور اللہ رب العزت کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کے اثر سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کی لاشوں کو میدان بدر میں کنویں میں دیکھا، اور یوں مجھے ثابت ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا حق اور ثابت ہوئی۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔